بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ سارا دن منہ سے جو بھی وہ بولتا ہے اس سے وہ مل جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارو، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جو بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ اللہ والو، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے ہر لفظ پر اللہ رب العزت کن لکھ دیتے ہیں۔ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، ایک تسبیح، یعنی کہ 100 مرتبہ۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ہر حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بڑا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے میں بتاتا ہوں، یہ بھی مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی چھوٹا سا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، پھر اس وظیفے کا اثر آپ دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کی بہاریں لگ جائیں گی۔ یہ خاص دولت اور رزق کے حوالے سے ہے، لیکن آج کا یہ عمل سچے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر کوئی فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ رب العزت کے عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ چٹکی بجاتے ہی ادا ہو جائے گا، اور قرض کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس دولت کی اگر کمی ہے، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے بہت زیادہ بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اور بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ رب العزت کا ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پہ وہ اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو اللہ رب العزت ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر جس کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ اگر آپ اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھ جائیں تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر دیں، جن کو آپ سدھار لیں، اور آپ اپنے کاروبار، اپنی نوکری، اپنے ہر کام میں کوشش کریں رزق حلال کمائیں، کیونکہ حلال رزق کمانے سے اللہ رب العزت اس رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق۔ ہمیں اگر کاروبار کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کریں۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں، کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دیں۔ جس کام کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ کام آپ مکمل جان فشانی اور اپنا سمجھ کر کریں، اور اپنے فرائض سے کبھی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے اوپر گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنی اللہ رب العزت سے مانگے اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو عمل ہے، جو یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو جو بندہ بھی پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے تحاشا دولت آ جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، ساری برکتیں حلال میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔
کوشش کیا کریں، کثرت سے اللہ کریم کا شکر ادا کیا کریں، پھر دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ترین چیز ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ جو بندہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں، ان میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی اس چیز کے متعلق بتانا ہے اور ان سے بھی کہنا ہے کہ سود کا کام چھوڑ دیں، سود سے توبہ کر لیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت سے براہ راست جنگ کا اعلان ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے، یعنی سچی توبہ کرنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ لا تعلق ہیں یا آپ گھر والوں کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں تو فوراً جا کر ان سے معافی مانگیں، آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کر دے گا، آپ کے اوپر اللہ رب العزت اپنا ایسا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کوئی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کریں، جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ میرے پیارو، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور آپ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کے اپنے گھر والوں دوستوں کے ساتھ ان کو ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے مستفید ہو سکیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ہم سب کو ملے گا۔ اب جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں جہاں آپ نے نماز ادا کی اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اگر میرے عزیزو آپ کو صبح کی نماز کے بعد ٹائم نہیں لگتا، آپ کو جلدی ہوتی ہے کام پر جانے کے لیے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ ادا نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عیل نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو اور نماز عصر ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ رب العزت کے ذمہ میں ہے، اور شام کو عصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کریم کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ کریم اسے اوندھا کر کے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار میں گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز فجر اور نماز عصر ادا کی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کے اوقات میں پڑھی جانے والی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی کہ میرا خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا فرمائے گا، ایک جہنم سے چھٹکارا ملے گا، دوسرا نفاق سے یعنی منافقت سے بری ہوگا۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے میرے عزیزو 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو، بلکہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کی 2 سنتیں دنیا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھ اور سب سے بھاری نماز نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ آپ اپنی دنیا اور آخرت سنواریں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجئے۔ قرآن کے اندر ہے کہ اپنے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کیا کرو۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا اللہ کے نام سے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، اللہ رب العزت کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کم منہ میں بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے پر ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ درود ابراہیمی ہی تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مفصل سے اور تنگ دستی کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار درود پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا مال عطا کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو پسند کرے کہ اللہ رب العزت اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا کھایا جائے تو باوضو ہو کر کھانا کھائے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھوں کو دھو کر اور منہ کو اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا۔ فیضان سنت میں مل کر کھانے میں برکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت اکٹھے کھانے میں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان فرماتے ہیں، ساتھ کھانے میں تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت اور پیار بڑھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھڑے، وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد عافیت میں رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ سال بھر
رزق حلال ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھوکا اور حاجت مندوں کو اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے رکھے، اللہ رب العزت اس کے حلال رزق میں عنایت کرے گا، برکت عطا کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ کریم اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ دن رات اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو بکر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کے بعد یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے تو دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ کریم اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے فرشتے پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ میرے محترم عزیزو، فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ تسبیح پڑھتے ہی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ نے جو پہلے درود پاک پڑھا تھا، آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اور میرے محترم عزیزو، اللہ کریم سے آپ خیر و عافیت والا رزق مانگیں اور اپنی زندگی میں سکون مانگیں۔ اس سے نہ صرف کہ آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپ کے آپس میں پیار محبت بڑھے گی۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، ان میں غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم نے مختصر راستہ اختیار کرنا ہے، نہیں کرنا۔ اپنے کام آپ نے مکمل توجہ دینی ہے اور رزق حلال کمانا ہے، خوب محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نمازوں کو لازمی ادا کرنا ہے اور جتنا بھی ہو سکے آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے۔ میرے محترم عزیزو، انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب انسان سجدہ کرتا ہے اس وقت اللہ رب العزت اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے اور فرض ہے، یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دین کا سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور اس پر ایمان لائے نماز قائم کریں اور ہم نے جو دیا اس سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اللہ فرماتے ہیں، بے شک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے ترک کرنے پر بہت زیادہ وعید قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے۔ نماز کو قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں، خرابی ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، نماز کی اہمیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں، تیری جمعہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز
قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نماز پابندی کرنے کی تلقین اس لیے فرما رہے ہیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملے گی جو نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی بھی چارہ نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل سے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر یہ 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی نماز پر محافظت کی تو قیامت کے دن اللہ کریم اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگا، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو قیامت کے دن جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سب کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں اور ان کو نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنیں، تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور نماز پڑھنے کی بشارتیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ کریم میرے تمام بہن بھائیوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے کامنٹس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔